اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 15 میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ آدمی جو زندگانی دنیا کو چاہتا ہے، مال دنیا کو چاہتا ہے، زینت دنیا کو چاہتا ہے، ہم اس دنیا میں اس کو اس کا اجر ضرور دیں گے۔ ہم اسے مال دنیا دیں گے، زینت دنیا اس کو عطا کریں گے، اس میں اس کے لیے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا شخص آخرت سے محروم رہے گا۔ لہٰذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم خدائے متعال سے صرف دنیا کے طلبگار نہ ہوں، بلکہ اس طریقے سے دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، خدایا ہم کو دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور ہم کو آخرت میں بھی حسنہ اور نیکی عطا فرما، جنت عطا فرما۔ عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس دل میں محبت دنیا ہوتی ہے وہ دل لالچی ہوتا ہے، وہ دل حریص ہوتا ہے، وہ دل طامع ہوتا ہے۔ چونکہ محبت دنیا کا لازمہ لالچ ہے، جس طریقے سے آگ کا لازمہ گرمی ہے، سورج کا لازمہ دھوپ ہے، پھول کا لازمہ خوشبو ہے، ایسے ہی محبت دنیا کا لازمہ لالچ ہے۔ یعنی جہاں محبت دنیا ہوگی وہاں لالچ ہوگی۔ جو جتنا بڑا دنیا دار ہوگا وہ اتنا ہی بڑا لالچی ہوگا۔ لہٰذا دنیا دار شخص کے پاس چاہے جتنی دولت ہو جائے، چاہے ایسے شخص کے پاس جتنا مال آ جائے، وہ احساس فقر میں مبتلا رہتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الحریص فقیر ولو ملکت دنیا بحذافیرہا۔ حریص اور لالچی آدمی فقیر ہوتا ہے، چاہے وہ پوری دنیا کا مالک بن جائے۔ یعنی لالچی انسان اگر پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے تب بھی وہ احساس فقر میں مبتلا رہتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مال کا فقیر اور ایک ہوتا ہے ذہن کا فقیر۔ مال کا فقیر اگر مال کو پا لیتا ہے تو غنی ہو جاتا ہے، احساس غنا اپنے اندر کرتا ہے۔ لیکن جو ذہنی فقیر ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس جتنی دولت آ جائے، چونکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا احساس کمبودی کرتا رہتا ہے۔ اگر اس کا نام بھی غنی رکھ دیا جائے، اس کا نام بھی سیٹھ رکھ دیا جائے، تب بھی چونکہ وہ ذہن کا معذور ہے، چونکہ وہ ذہن کا فقیر ہے، لہٰذا ہمیشہ احساس فقر میں مبتلا رہے گا۔
ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع اما فی ایدی الناس۔ میں نے دنیا کی تمام اچھائیوں کو اس چیز میں دیکھا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے ہم قطع طمع کر لیں، اس سے ہم اپنی حرص و لالچ کو ہٹا لیں۔ اگر ہماری لالچی نگاہیں لوگوں کے مال سے ہٹ گئیں، لوگوں کے جیبوں سے ہٹ گئیں، تو ہم تمام اچھائیوں کے مالک ہیں۔ اور یہ ایک اور حدیث جس کو میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جلسے میں پڑھا تھا کہ کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ راس و کل خطیۃ حب الدنیا، ہر گناہ کی جڑ کا نام محبت دنیا ہے۔ ان دو حدیثوں میں پورا علم اخلاق جمع ہے، یعنی وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے انسان دنیاوی بدبختی سے بچ سکتا ہے اور اخروی سعادت تک پہنچ سکتا ہے۔ چوتھے امام نے کہا تمام اچھائیاں اس بات میں ہیں کہ تمہاری لالچی نظریں ان ہاتھوں سے ہٹ جائیں جو پر ہیں، یعنی جو لوگوں کے ہاتھوں میں مال ہے اس طرف تمہاری لالچی نظریں نہ ہوں، اس میں تمہاری اچھائیاں ہیں، بلکہ کائنات کی اچھائی اسی چیز میں سمٹی ہوئی ہے۔ اور چھٹے امام نے کیا کہا، ہر گناہ کی جڑ محبت دنیا ہے۔ اگر ہم محبت دنیا اور لالچ سے بچ جائیں تو ہماری آخرت کامیاب رہے گی، ہم جنت کے اندر بھی جا سکتے ہیں، ہم آب کوثر سے بھی سیراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب تک ہمارے اندر محبت دنیا رہے گی، جب تک ہمارے اندر لالچ رہے گی، تب تک ہم آخرت والے نہیں بن سکتے ہیں۔ ہمارے اندر بغض ہوگا، حسد ہوگا، کبر ہوگا۔ اگر ہم آخرت والے ہوں گے تو ہمارے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت ہوگی، پیار ہوگا، خدمت کا جذبہ ہوگا۔ اور یہ دو چیزیں حسد اور لالچ انسان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کیا اور پانی کا طوفان آیا، آپ اپنے ان مطیع امتیوں کے ساتھ جو آپ کی بات ماننے والے تھے کشتی پہ سوار ہوئے، اور آپ کی امت کے سارے گنہگار لوگ مر گئے۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب طوفان تھما، جناب نوح کشتی سے نیچے اترے تو شیطان آگے بڑھا، اور شیطان نے آگے بڑھ کر جناب نوح کا شکریہ ادا کیا۔ شیطان نے کہا، نوح آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے گنہگاروں کے لیے، خاطیوں کے لیے بد دعا کی، عذاب الہی آیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ اب تھوڑے دن کے لیے مجھے آرام و سکون مل گیا۔ پہلے میں بھٹکتا رہتا تھا، کبھی ان کو بہکاتا تھا، کبھی ان کو بہکاتا تھا، کبھی ان کے دل میں ان کے خلاف بغض بھرتا تھا، کبھی ان کے دل میں ان کے خلاف حسد کی آگ کو روشن کرتا تھا۔ میرا کام ہی یہ تھا۔ لیکن آپ نے گنہگاروں کے لیے دعا کی، لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، تھوڑے دن کے لیے مجھے آرام مل گیا ہے، سکون مل گیا ہے۔ آپ کی کشتی میں کل 80 لوگ ہیں، ان کے بارے میں سوچوں گا،
میرا کیا پروگرام ہے، میں کس طریقے سے ان کو بہکاؤں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ابلیس ملعون نے یہ کہا، نوح تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ گنہگاروں کے لیے بد دعا کیا اور سب مر گئے، میرا کام آسان ہو گیا، تو جناب نوح گریہ کرنے لگے۔ اور اسی کے بعد آپ نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کا نام جو اصلی تھا اس سے ہٹ کے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح یعنی نوحہ کرنے والا، گریہ کرنے والا۔ شیطان نے کہا، نوح آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے اس کے بدلے میں آپ کو 2 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جناب نوح نے کہا، مجھے تیری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وحی الہی آئی، نوح اس وقت شیطان کی نصیحت کو سن لو۔ اس وقت شیطان جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ جب خدا کی طرف سے جناب نوح کو اجازت مل گئی تو جناب نوح نے شیطان سے کہا، کہہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، نصیحت کر، تو کون سی نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ ابلیس نے کہا، اے نوح آپ 2 صفتوں سے بچیے گا، ایک حسد اور ایک لالچ۔ کبھی بھی کسی سے حسد نہ کیجیے گا اور کبھی بھی کسی چیز کی لالچ میں نہ پڑیے گا، چونکہ یہ حسد کا کرشمہ ہے کہ حسد نے مجھ کو جنت سے نکلوا دیا۔ میں اچھا خاصا جنت میں رہ رہا تھا، ملائکہ کی صفوں میں صف اول میں بیٹھتا تھا، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا تھا، میری ایک شان تھی، میری ایک آبرو تھی، جنت میں فرشتے مجھے سلام کیا کرتے تھے، مگر میرے دل میں آدم کے خلاف حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے آدم کے سجدے سے انکار کیا اور حسد کی آگ میں اتنا جلا کہ آخرکار پروردگار نے مجھ کو جنت سے نکال دیا۔ اور دوسری صفت اے نوح جس سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں وہ ہے لالچ۔ لالچ ہی کی وجہ سے جناب آدم جنت سے نکالے گئے۔ جناب آدم جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے تھے، ہر پھل کو کھا رہے تھے، کہیں آنے جانے سے ان کو ممانعت نہیں تھی، صرف اللہ نے ایک شجر کے، ایک درخت کے پھل کھانے سے آدم کو روکا تھا، لیکن اس پھل کے بارے میں آدم لالچ میں پڑ گئے، پھل کو کھا لیا، لہٰذا اللہ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ ناظرین کرام، آپ نے غور کیا، جو جنت میں تھے انہوں نے حسد کیا، لالچ کیا تو جنت سے نکال دیے گئے، اور ہم تو جنت سے باہر ہیں۔ اگر ہم نے حسد کیا، ہم نے لالچ سے کام لیا تو کس طریقے سے ہم جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں ارشاد فرماتے ہیں، الحرص عناء مؤبد، حرص و لالچ کی بیماری دائمی رنج و الم کا سبب بنتی ہے۔ بہت سی روایتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ محبت دنیا اور لالچ شیطان کا نہ خالی جانے والا وار ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک نے فرمایا، ان المرء یشیب و تشب فیہ خصلتان الحرص و طول العمل۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن
اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک لالچ اور ایک لمبی امید۔ لہٰذا اگر کسی صاحب کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھیا اس عمر میں کیا یہ لالچی ہوں گے، اس عمر میں کیا ان کی لمبی امیدیں ہوں گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ حضور پاک کیا فرما رہے ہیں؟ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، الحرص و طول العمل، ایک لالچ ہے اور ایک لمبی امید ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ہارون رشید جو عباسی بادشاہ و خلیفہ تھا، ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ وہ کسی صحابی نبی سے ملاقات کرے اور نبی کی کوئی حدیث صحابی کے منہ سے سنے۔ لہٰذا اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا جا کر اطراف بغداد میں دیکھو اور جہاں جہاں تک تم جا سکتے ہو جا کر دیکھو، کیا کوئی صحابی نبی اس زمانے میں زندہ اور موجود ہے؟ چونکہ عزیزو ہارون کا زمانہ 150 ہجری میں تھا اور رسول کی وفات 11 ہجری میں ہوئی تھی، لہٰذا وفات رسول اور ہارون کی حکومت کے درمیان جو فاصلہ تھا تقریباً 150 سال کا فاصلہ تھا۔ تو اس 150 سال کے فاصلے میں عادی نظروں میں کسی صحابی رسول کا ہونا ذرا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن اس حاکم کے سپاہی، ہارون کے سپاہی چاروں طرف پھیل گئے۔ ان کو اطلاع ہوئی کہ فلاں قریے میں ایک شخص ہے، فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص صحابی رسول ہے۔ ہارون کے سپاہی اس قریے میں اس گاؤں میں پہنچے اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ صحابی رسول ہے۔ اس شخص کی کیفیت زیادہ اچھی نہیں تھی، وہ بہت ضعیف العمر اور بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے سارے دانت گر چکے تھے، بدن میں راشا تھا، اٹھنے اور بیٹھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی۔ ہارون کے سپاہیوں نے اس سے پوچھا کیا آپ صحابی رسول ہیں؟ اس نے گردن کو ہلایا، جی ہاں میں صحابی رسول ہوں۔ کہا بس خلیفہ وقت ہارون رشید آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے، آپ تیار ہو جائیے۔ انہوں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا، مجھ میں اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے، میں کیسے تیار ہو سکتا ہوں؟ ہارون کے سپاہیوں نے اس ضعیف العمر شخص کو ایک کپڑے اور پارچے میں لپیٹا، تخت پہ لٹایا، بڑے احترام کے ساتھ دربار ہارون میں اس کو لے آئے۔ جب یہ بوڑھا شخص ہارون کے سامنے ہوا، ہارون نے اس کی کیفیت دیکھی تو اندازہ لگایا اس کی کیفیت بہت بری ہے اور یہ کب مر جائے نہیں معلوم، لہٰذا سوچا جلدی سے گفتگو کر کے میں اس کو اپنے دربار سے باہر بھیج دوں، کیونکہ اگر میرے دربار میں مر گیا تو ایک نئی بدنامی آ سکتی ہے۔ لو صحابی رسول آئے تھے خلیفہ کے دربار میں اور یہ دربار اتنا منحوس تھا کہ صحابی رسول اس دربار میں مر گئے۔ ہارون نے مختصر انداز میں اس ضعیف العمر شخص سے، اس بوڑھے سے سوال کیا کیا آپ صحابی رسول ہیں؟ اس بوڑھے نے گردن ہلائی، کہا ہاں میں صحابی رسول ہوں، میں نے رسول کا زمانہ دیکھا ہے۔ ہارون نے کہا وہ کس طریقے سے آپ نے رسول کا زمانہ دیکھا ہے؟
اس نے کہا میرا بچپنا تھا، میں اپنے والد ماجد کی انگلی پکڑ کر مسجد نبوی میں رسول کے پاس گیا اور میں نے مسجد میں جا کے رسول کی ایک مرتبہ زیارت کی ہے۔ ہارون نے کہا جب تم مسجد نبوی میں رسول کے پاس پہنچے تھے تو رسول کس حالت میں تھے؟ رسول کیا کر رہے تھے؟ اس ضعیف العمر انسان نے کہا اس وقت رسول اپنے اصحاب کو موعظہ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے میرے امتیوں، اے میرے صحابیوں، ان المرء یشیب وتشب فیہ خصلتان الحرص وطول العمل۔ اے میرے اصحاب، محبت دنیا سے بچو، چونکہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک لالچ اور ایک لمبی امید۔ ہارون نے کہا اس کے علاوہ اور کچھ آپ نے دہان رسول سے سنا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، بس یہی ایک حدیث میرے حافظے میں رہ گئی ہے۔ ہارون نے اشرفیوں کی ایک تھیلی کو نکالا اور اس صحابی رسول کے ساتھ میں رکھ دیا اور سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ ان کو دربار سے لے جاؤ اور ان کے گھر پر چھوڑ آؤ۔ سپاہیوں نے اس صحابی رسول کو بڑے احترام سے اٹھایا، دربار سے لے کر باہر آئے۔ ابھی ہارون کے سپاہی اس کو دربار سے لے کر باہر آئے تھے، ایک مرتبہ اس ضعیف العمر انسان نے ان سپاہیوں سے یہ کہا کہ مجھ کو ایک موقع اور دو کہ میں خلیفہ سے ملاقات کر لوں، مجھے خلیفہ سے کچھ سوال کرنا ہے، مجھے خلیفہ سے کچھ پوچھنا ہے۔ سپاہیوں نے کہا حضور آپ کو ایک ہی حدیث یاد تھی، آپ نے وہ حدیث خلیفہ کو سنا دی ہے، اب دوبارہ دربار میں جا کر خلیفہ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ جب اس صحابی نے، اس ضعیف العمر انسان نے زیادہ ضد کی تو ہارون کے سپاہی اس ضعیف العمر انسان کو ہارون کے دربار میں دوبارہ لے آئے۔ ہارون نے جب اس ضعیف العمر صحابی کو دیکھا تو کہا حضور آپ کو ایک ہی حدیث یاد تھی، وہ حدیث آپ نے نقل فرما دی، میں نے سن لیا، اب آپ دوبارہ واپس کیوں آئے ہیں؟ اس صحابی نے کہا، ضعیف العمر شخص نے کہا حضور صرف ایک بات پوچھنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہارون نے کہا وہ بات کیا ہے؟ کہا وہ بات یہ ہے کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی جو آپ نے مجھ کو دی ہے یہ صرف آپ نے اس سال دیا ہے یا ہر سال آپ مجھ کو اشرفیوں کی ایک تھیلی عطا فرمائیں گے؟ اتنا سننا تھا، ہارون نے قہقہا لگایا اور کہا دیکھو یہ بوڑھا انسان ہے اور اتنا بوڑھا انسان ہے کہ اس کی موت کب آ جائے نہیں معلوم، یہ ایک گھنٹے میں بھی مر سکتا ہے، ایک دن میں بھی مر سکتا ہے، ایک مہینے میں بھی مر سکتا ہے، لیکن یہ ایک سال کی لمبی امید لیے بیٹھا ہوا ہے۔ حضور پاک نے سچ فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو خواہشیں جوان رہتی ہیں، ایک لالچ اور ایک لمبی امید۔ دیکھیے لالچ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، رزق خدا کی طرف سے معین ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو انسان، جو آدمی اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ انسان کا رزق مقدر اس تک پہنچ جاتا ہے
لالچ جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو جز ذلت کے انسان کو کچھ میسر نہیں ہوتا۔ رزق مقدر ہے، بقدر تقدیر، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ رزق ہم تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہم لالچ میں پڑ گئے، محبت دنیا میں گرفتار ہو گئے تو ہم صرف ذلیل اور حقیر ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ افلاطون جو ایک بہت بڑا فلسفی تھا، وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے لالچی جانور مکھی ہے۔ جب یہ جانور، یہ حیوان کھانے پر آتا ہے تو نہیں دیکھتا کیا کھا رہا ہے، اچھی چیز کھا رہا ہے یا خراب چیز کھا رہا ہے، یہ صاف و ستھری چیز کھا رہا ہے یا غلاظت کو کھا رہا ہے۔ یہ حیوان اتنا لالچی ہے کہ جب یہ بیٹھتا ہے تو نہیں دیکھتا کس کے اوپر میں بیٹھ رہا ہوں، بادشاہ پر بیٹھ رہا ہوں یا گدھا پر بیٹھ رہا ہوں، صاف ستھری چیزوں پہ بیٹھ رہا ہوں یا گندی و غلیظ چیزوں پر بیٹھ رہا ہوں۔ تو سب سے حریص و لالچی جانور مکھی ہے۔ پھر افلاطون کہتا ہے سب سے قانع جانور مکڑی ہے، یہ اپنے خدا پر توکل کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے۔ پھر پلٹ کے افلاطون کہتا ہے اللہ رے تیری قدرت، عجیب و غریب ہے تیری تقدیر کہ تو نے لالچی ترین حیوان کو غذا بنا دیا قانع ترین حیوان کی۔ مکھی جب سب کچھ کھا لیتی ہے اور ہر ایک پہ بیٹھ لیتی ہے اور ہر چیز پر بیٹھ لیتی ہے تو اپنے پروں سے اڑ کے آتی ہے اور آنے کے بعد مکڑی کے بنے ہوئے جال میں پھنس جاتی ہے۔ مکڑی آگے بڑھتی ہے اور مکھی کو کھا کر شکر خدا ادا کرتی ہے۔ یعنی اللہ نے لالچی ترین مخلوق مکھی کو کھانا بنا دیا قانع ترین مخلوق مکڑی کا۔ لہٰذا لالچ سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، لالچ سے جز ذلت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کامیابی اس چیز میں ہے کہ انسان قانع ہو، انسان خدا پہ بھروسہ کرے۔ جب انسان خدا پہ بھروسہ کرے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا اور اس کو اس بات کی اطلاع ہو جائے گی لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، چیزوں میں اثر دینے والا جز خدا کے کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کا بھروسہ خدا پر ہوگا۔ وہ دنیا والا نہیں بلکہ آخرت والا بن جائے گا۔ زینت دنیا پہ اس کی نگاہ نہیں رہے گی بلکہ جنت کی خوبصورتی پر اس کی نگاہیں جا کر جم جائیں گی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جاتے وقت ایک منزل پر چند اشعار پڑھے تھے، اس میں سے ایک شعر یہ تھا دنیا کے سلسلے میں، فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَالدَّارُ ثواب اللہ اعلیٰ و امبل۔ یاد رکھنا اور یہ چیز تمہارے اذہان میں محفوظ رہے، اگرچہ یہ دنیا لوگوں کی نگاہوں میں نفیس ہے، خوبصورت ہے، لیکن اللہ کا دار آخرت اور اس کا ثواب دنیا سے، زینت دنیا سے اعلیٰ، امبل اور ارفع ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم سب کے دلوں سے محبت دنیا کو نکال دے، ہم سب کے دلوں سے لالچ کو نکال دے اور ہم سب کو آخرت والا بنا لے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔